بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 232 سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، معراج کا واقعہ ہے معراج، یہی چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا، جو موج دریا لگی یہ کہنے سفر سے قائم ہے شان میری، گہر یہ بولا گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا۔ اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے اور ہر آسمان کے دربان اور جبرائیل علیہ السلام سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی، اور ہر ایک میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ملے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقات ہوئی۔ تیسرے میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے جن کو حسن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا۔ چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے۔ اور پانچوں میں حضرت ہارون، اور یعنی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملے اور ہر ایک نے اے پیغمبر صالح اور برادر صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح۔ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رو پڑے، آواز آئی کہ اے موسیٰ اس گریہ کا کیا سبب ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا کہ خداوندہ میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور آباد گھر سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی جس کے گنبد موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مقام تک پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ سدرۃ المنتہا، انتہا کی بیری کا درخت تک پہنچے۔ اس درخت پر شان ربانی امر اللہ کا پر تو تھا جس نے آ کر جب اس کو چھا لیا تو اس کی ہیبت بدل گئی اور اس میں حسن کی وہ کیفیت بیدار ہوتی جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اور اس میں رنگ برنگ کے ایسے انوار کی تجلی نظر آئی جن کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر اوپر وہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل کمالی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کی وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فواہ الی عبدہ ما اوحا۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 کے ساتھ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یاد آتی رہی
آپ کی رات بھر میری ہوتی رہی زندگی، میری ہوتی رہی بندگی رات بھر، جب بھی سوچا مدینے کو جاؤں گا میں مجھ پہ ہنستی رہی مفلسی رات بھر، میں تو کاغذ قلم لے کے بیٹھا رہا، یاد آتی رہی کام کرتی رہی عاشقی رات بھر۔